بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک ویڈیو سنیں، اس کے بعد ہم کلام کرتے ہیں۔ خالق کا عطیہ ہے، علی خیر العمل ہے اور وہ خیر البریہ ہے۔ جام مولوی سے کہ شوکت کہہ رہے جس ابراہیم کی سنت تیرے مذہب میں واجب ہے، اور کبھی قرآن تو پڑھنا وہ ابراہیم شیعہ۔ اور کیا ہوگا کہ اس شخص نے کس طرح قرآن پاک کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، مانوی تحریف۔ ابھی اپنے مسلک شیعہ کو قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہے، ان من شیعتہ لابراہیم، کہ ان کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے۔ پہلے تو بات یہ بتائیں کہ یہ من شیعتہ، یہ جو ہی کا مرجع کیا ہے؟ یہ جو لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کا ذکر قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ ان من شیعتہ، یہ ہی ضمیر مجرور متصل کا مرجع کیا ہے؟ اس کو مرجع متعین کریں۔ تو لہذا اتنی بڑی قرآن پاک کے اندر تحریف کہ اپنے صرف مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت کو موڑ دیا آپ نے۔ حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے گروہ میں سے تھے۔ شیعہ کا لغوی معنی گروہ، آپ دنیا کی جون سی چاہیں ڈکشنری اٹھا لیں، وہاں پر آپ شیعہ کا معنی کیا بنے گا؟ گروہ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ یعنی شیعتی انبیاء ابراہیم علیہ السلام، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اِنَّ مِن شِيعَتِهِ کا مطلب تو یہ تھا۔ لیکن اگر پھر وہ مصر ہیں نہیں قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے، تو پھر میں آپ کو چند آیتیں سناتا ہوں۔ اگر قرآن پاک میں شیعہ کا لفظ جہاں استعمال ہوا، یہ شیعہ مراد ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں عبداللہ بن سبا کی شکل میں نکلے، اور مولا علی نے ان کو سزا بھی تھی، انہوں نے اپنے نظریات بنائے۔ اگر یہ شیعہ ہی مراد ہیں قرآن میں، جو کہ ہو نہیں سکتا، تو پھر ان آیتوں سے مراد بھی پورے یہی شیعہ ہیں۔ دیکھیے سورہ انعام کی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا، وکانوا شیعا، وہ شیعہ تھے، لست منہم شیء، سرکار پیارے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء۔ اب یہ بتائیں کانوا شیعا، اگر شیعہ قرآن پاک میں جہاں استعمال ہوا آپ ہی ہیں، تو اللہ نے یہاں پر تو فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا وہ شیعہ تھے۔ ہمارے حال ترجمہ کیا ہے کہ وہ گروہ تھے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں شیعہ مراد آپ ہی مراد ہیں، تو پھر کانوا شیعا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گروہ، یعنی مطلب آپ ہیں مراد اس سے، تو پھر قرآن پاک میں تو آپ کی مذمت بھی بیان ہوئی۔ اگلا حوالہ جو آپ کے سامنے میں دینا چاہوں گا وہ سورہ روم ہے۔ سورہ روم کے اندر بھی اسی طرح کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ شیعہ تھے۔ یعنی ہم وہی ترجمہ التزامی کر رہے ہیں ان کا، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ مصر ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں وہاں شیعہ سے۔ تو پھر وہاں پر اللہ نے فرمایا وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ شیعہ تھے۔ سورہ روم کی اللہ نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ تو اب اگر تو یہاں شیعہ قرآن میں ذکر ہے، یہی گروہ ہے، تو اللہ نے پھر فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے وہ شیعہ تھے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہی مراد ہیں، کیا یہی مسلک مراد ہے قرآن میں؟ تو اللہ نے تو ان کی مذمت بھی پھر قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اسی طرح آپ 20واں پارہ کھولیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 4 پڑھیں کہ اللہ نے فرعون کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ پھنس جائیں گے آپ، پھنس گئے ہیں بلکہ شیعہ۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اب بڑا بنا، اور پھر کیا کیا؟ وجعل اہلہا شیعا، اور مصر کی زمین والوں کو شیعہ کر دیا۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے جو ذاکر ان کا کر رہا ہے، وَكَانُوا شِيَعًا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کو مصر کے رہنے والوں کو اس نے شیعہ کر دیا۔ تو فرعون نے بھی لوگوں کو شیعہ بنایا تھا۔ یقیناً اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، یقیناً اس کا مطلب گروہ بنا دیا۔ تو اگر یہ مصر ہیں، پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سورہ قمر کی۔ اگر یہ مصر ہیں نہیں ہم جہاں قرآن میں شیعہ کا لفظ ہے وہ ہم ہی مراد ہیں، تو پھر میں آپ کو ایک اور آیت قرآن پاک کی سورہ قمر کی سناتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت نمبر یہ 51 ہے سورہ قمر کی، کہ ہم نے بہت سارے شیعہ ہلاک کر دیے۔ یہ ان کا التزامی ترجمہ ہے، وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تم ہمارے بہت سارے شیعہ ہلاک کر دیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اشیاء شیعہ کی جمع ہے،
عین کے ساتھ، اشیاء، وہ شے کی جمع شیعہ حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیعہ کی جمع اشیاء یہ عین کے ساتھ آتا ہے افعال وزن پر۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا، پھر اگر آپ کا ترجمہ لیں جو آپ کر رہے ہیں، ان من شیعتہ ابراہیم، اللہ نے پھر یہاں فرمایا ہم نے تمہارے بہت سے شیعہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یقیناً اس سے مراد آپ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ قومیں ہیں جن کو، وہ گروہ ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا پچھلی امتوں میں سے۔ تو قرآن پاک کی معنوی تحریف دیکھیے کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔